علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا، رواہ البخاری۔ محترم حضرات، بارش یہ رحمت بھی ہے اور زحمت بھی ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ رحمت بھی ہے اور ایک قسم کا عذاب بھی ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو جہاں انسانوں کو، جانوروں کو، زمین کو، باغات کو، کھیتوں کو، بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، وہیں بسا اوقات شدید بارش کی وجہ سے انسانوں کو، جانوروں کو، کھیتوں کو، فصلوں کو، بہت سارے لوگوں کو نقصان بھی ہو جاتا ہے، بہت ساری ہلاکتیں شروع ہو جاتی، بسا اوقات مکانات منہدم ہو جاتے ہیں، تو کئی طرح کے نقصانات بھی ہیں۔ تو اس لیے بارش سے متعلق بہت ساری اسلامی تعلیمات ہیں جنہیں بارش کے وقت خیال رکھنا چاہیے، ان تعلیمات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر بارش کی سخت ضرورت ہو اور بارش نہ ہو تو ایسے وقت میں جہاں بہت سارے کام کرنا ہے، اللہ سے توبہ اور استغفار کرنا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کرنا چاہیے۔ بارش کی ضرورت ہو اور بارش نہ ہو رہی ہو تو بارش کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے لیے مختلف الفاظ میں دعائیں کرتے تھے، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اسی طرح اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریعا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل۔ اور ابو داؤد کی حدیث میں آپ دعا کرتے تھے، اللہم اسق عبادک و بہائمک وانشر رحمتک واحی بلدک المیت۔ تو مختلف الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے تھے، بارش اللہ سے مانگتے تھے۔ تو یہ ہوئی اگر بارش کی ضرورت ہو اور بارش نہ ہو رہی ہو تو ہمیں بارش اللہ رب العالمین سے طلب کرنی چاہیے اور اس کے لیے اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، تاکہ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کر کے بارش نازل فرمائے اور اس کے ذریعے سے انسانوں کو، جانوروں کو، زمین کو، کھیتوں اور باغوں کو فائدہ پہنچے۔ بارش کے وقت ایک چیز کیا ہے، بسا اوقات آسمان میں بجلیاں، بادلوں میں گرج اور اسی طرح سے سخت تیز و تند ہوائیں چلتی ہیں، تو اس تعلق سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے تھے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، موطا امام مالک اور الادب المفرد کی حدیث ہے کہ کان اذا سمع الرعد ترک الحدیث، جب بادلوں میں گرج اور کڑک سنتے تو بات چیت پہ بند کر دیتے اور فوراً دعا پڑھنے دیتے، سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، یہ دعا پڑھتے تھے اور کہتے ان ھذا لوعید شدید لاہل الارض، یہ گرج، یہ چمک، یہ زمین والوں کے لیے بڑی سخت وعید ہے، دھمکی ہے، تو اس لیے اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کرو تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرمائے اور اس کو عذاب نہ بنائے۔ تو جب بجلیاں ہوں اور بادلوں میں گرج اور چمک ہو تو اس وقت یہ دعا پڑھنا مسنون ہے، سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ۔ اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا عصفت الریح قال، جب تیز و تند زوردار ہوائیں چلتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بھی، اے اللہ اس میں جو خیر ہے وہ مانگتا ہوں میں، اور جس خیر کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے وہ بھی میں اللہ طلب کرتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، اور اس کے شر سے اور جس شر سے کے ساتھ یہ ہوا بھیجی جا رہی ہے، اے اللہ میں اس سے پناہ طلب کرتا ہوں، اے اللہ تیری عافیت چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تیز و تند ہوائیں چلتی تھی تو اس وقت بھی یہ دعا پڑھتے تھے۔ اسی طریقے سے جب بارش شروع ہو جائے، برسنا شروع ہو جائے، تو بارش کے نزول کے وقت، بارش برسنے کے وقت دعا پڑھنا چاہیے۔
آپ جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، بخاری کی حدیث ہے، کان اذا رأى المطر، جب بارش نازل ہوتے ہوئے آپ دیکھ لیتے کہ بارش برس رہی ہے تو اس وقت آپ دعا پڑھتے تھے اللہم صیبا نافعا، اے اللہ اس بارش کو نفع بخش فائدے والی بارش بنا دے. اور ابو داؤد کی حدیث میں ہے اللہم صیبا ہنیا، خوشگوار بارش اس کو بنا دے. تو بارش کے نازل ہونے کے وقت، جب بارش ہو رہی ہو تو اس وقت یہ دعا پڑھنا چاہیے. اس کے علاوہ بارش کے وقت یہ بارش کے نزول کے وقت یہ ایسی گھڑی ہوتی ہے جس وقت اگر ہم کوئی دعا کریں تو اس وقت اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے. تو اس وقت ہم اپنی خاص دعائیں، عام دعائیں بھی ہم کریں، اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اس لیے کہ بارش سے اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے. مستدرک حاکم اور طبرانی کی حدیث میں ہے سنتان ما تردانی، دو ایسی دعائیں ہیں جو رد نہیں کی جاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الدعاء عند النداء وتحت المطر، ایک اذان کے وقت جو دعا کی جاتی ہے اور دوسرے بارش کے نزول کے وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ رد نہیں کی جاتی ہے. تو ایک خاص دعا اللہم صیبا نافعا، اور اس کے علاوہ ہم جو چاہیں دعا بارش کے وقت کریں، اس لیے کہ بارش کے وقت اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے. اسی طریقے سے بارش کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی ہے، صحیح مسلم میں ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تھے، تو جب بارش شروع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم سے اپنے کپڑے ہٹا دیے تاکہ بارش آپ کے جسم کو لگے اور آپ بھیگ جائیں. تو بارش میں بھیگنا یہ بھی سنت ہے، لیکن اس سنت پر وہ شخص عمل کرے جس کے لیے بیماری کا خوف نہ ہو. بسا اوقات لوگ بارش میں بھیگ جاتے ہیں تو بیمار پڑ جاتے ہیں. تو اگر بارش میں بھیگنے سے بیماری کا خوف نہ ہو تو اسے چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسم سے کپڑے ہٹائے تاکہ بارش لگ جائے جسم کو. صحابہ کرام نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو آپ نے کہا انہ حدیث عہد بربہ تعالی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ اپنے رب کے پاس سے ابھی تازہ تازہ یہ بارش آ رہی ہے، اس لیے اللہ کی اس رحمت کو میں حاصل کر رہا ہوں. تو یہ بھی ایک سنت ہے. اسی طریقے سے اگر زیادہ بارش شروع ہو جائے، طوفانی بارش جس کی وجہ سے ہلاکتیں شروع ہو جائیں، انسانوں کو، جانوروں کو، کھیتوں کو، باغات کو، فصل کو کوئی نقصان کا اندیشہ ہو، تو اس وقت بھی ایک دعا پڑھنا چاہیے. اللہ، جس صحیح بخاری میں ہے اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام والزراب وبطون الاودیہ ومنابت الشجر، اے اللہ اب ہمارے علاوہ ہمارے آس پاس ارد گرد کے بستیوں میں، پہاڑوں پر، وادیوں میں اور درختوں میں، باغات میں، اے اللہ اس بارش کو پھیر دے اور ہمارے لیے اب اس بارش کو روک دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے. تو زیادہ بارش ہو، طوفانی بارش جس سے خوف ہو اور نقصان کا اندیشہ ہو، تو اس وقت یہ دعا پڑھنا چاہیے. اور جب بارش ختم ہو جائے تو اس وقت بھی ایک دعا پڑھنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے مطرنا بفضل اللہ و رحمتی، یہ جو بارش ہوئی ہے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہوئی ہے. صحیح مسلم کی حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں ایک مرتبہ صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھائی. رات میں اس رات میں بارش ہوئی تھی. فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد صحابہ کرام کے سامنے آپ نے کہا ہل تدرون ماذا قال ربکم، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے کہا اصبح من عبادی مؤمن بھی و کافر بھی، میرے بندوں میں سے بعض بندوں نے ایمان کی حالت میں صبح کیا ہے اور بعض نے کفر کی حالت میں صبح کیا. تو کہا کہ کیسے؟ تو کہا کہ اما من قال مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ فذلک مؤمن بھی و کافر بالکوكب، جس نے یہ کہا کہ یہ بارش اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہوئی ہے تو سمجھی کہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور ستاروں کا انکار کرتا ہے. اور جس نے کہا مطرنا بنوع قضا و قضا، فلاں ستاروں کے ڈوبنے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے. اہل عرب میں جاہلیت کا عقیدہ تھا کہ بارش کے لیے ستاروں کا دخل سمجھتے تھے کہ فلاں ستارے اگر ڈوبتے ہیں تو اس کا مطلب کہ بارش ہوگی. تو جس نے بارش کی نسبت ستاروں کی طرف کی تو گویا کہ وہ ستاروں پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے. لیکن جس نے اللہ رب العالمین کے فضل و رحمت کی طرف اس کی نسبت کی اور کہا مطرنا بفضل اللہ و رحمتی، تو سمجھیے کہ وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے اور ستاروں پر اور کسی چیز اور دوسری چیزوں کا انکار کرتا ہے. تو اس لیے بارش ختم ہونے کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ بارش سے متعلق جو تعلیمات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، ہم اس پر عمل کریں تاکہ یہ بارش ہمارے لیے رحمت ہو اور اس کے جو نقصانات ہیں ان نقصانات سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا
محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.